جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ہفتہ گروپ پر درود پاک کی اپیل کی جاتی ہے، تو اس ہفتے میں جو گروپ پر پڑھے گئے درود پاک ہیں ان کی مجموعی تعداد 19,89,686 ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے پڑھا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پڑھنے والوں کی جملہ پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں، پھر کچھ باتیں ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود پاک کے تعلق سے چند باتیں اور سماعت کر لیں۔ درود پاک کبھی پڑھنا نہ چھوڑیں، کبھی بھی۔ آپ چونکہ تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، 2-4 دن پڑھے پھر خاموش ہو گئے، پھر 2 دن پڑھے پھر چپ ہو گئے، نہیں، تسلسل برقرار رکھیے، ہمیشہ درود پاک پڑھیے۔ یہ آپ کی آخرت کا مسئلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا مسئلہ ہے۔ اس میں تو ہمیشہ ہر وقت جب راستہ چل رہے ہیں درود پاک پڑھتے رہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں درود پاک پڑھتے رہیں، آپ درود پاک کبھی نہ چھوڑیں۔ درود پاک کی برکات تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں روایتوں میں، احادیث طیبات میں۔ میں مسلسل کئی سالوں سے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں درود پاک پہ۔ ابھی منگل گزشتہ ایک نوجوان آیا میرے پاس، بچے کا نام محمد ارشد ہے۔ تو وہ آیا میرا ہاتھ پکڑ کر کے، اور پھر اس کی آنکھ میں آنسو تھے، تو میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو بتانے لگا کہ حضرت میں انجینئرنگ میں جو ہے ایڈمیشن چاہتا تھا، تو میں سمیہ جو ہے کالج، اس میں گیا تھا، تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور جب ایڈمیشن چل رہا تھا تو میں گیا تھا، اور سارے ایڈمیشن فل ہو گئے، تو میں سامنے بیٹھا رہ گیا۔ پھر آ کے بتایا گیا کہ بھئی ایڈمیشن فل ہو گیا ہے، اب آپ لوگ اپنے گھر پہ جائیے، جتنا کوٹا تھا، جتنی سیٹیں تھیں اتنی ہو گئی۔ تو محمد ارشد بچہ جو ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ حضرت چونکہ میں بیٹھ گیا، اور پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھنا شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ میں پڑھتا ہی رہ گیا بیٹھے بیٹھے وہیں پہ، اور پڑھتے پڑھتے اتنے میں جو ہے کچھ 20 منٹ 25 منٹ ہوئے ہوں گے، اور میں بیٹھا ہی رہ گیا اور کنٹینیو درود پاک پڑھ رہا تھا آنکھ بند کر کے۔ اتنے میں جو ہے وہ ایک نے آ کے بتایا کہ بلا رہے ہیں تم کو۔ تو وہ بچہ مجھے بتا رہا تھا منگل کو، کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے آفس میں، تو کہتا ہے میں گیا وہاں پہ، تو اس نے کہا کہ جو فل ہو گیا تھا اس میں ایک سیٹ کینسل ہو گئی ہے، اس لیے اس کی جگہ پہ تم کو لیا جا رہا ہے۔ یہ درود پاک کی برکتیں ہیں جو بچوں کو ہمارے مل رہی ہیں اللہ کی توفیق سے۔ تو آپ درود پاک پڑھنا نہ بھولیں بیٹے، مطلب دن رات لگا دیں اس پہ۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے بہترین ذریعہ درود پاک ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ ایک شخص جو ہے وہ بہت قرضہ لے لیا، اور پھر اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں تھے کہ میں قرضہ دے سکوں، مگر وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اس کے، اور فرمایا کہ تم ابو الحسن کیسائی نیشا پور وہاں چلے جاؤ، اور جو تمہارا قرضہ ہے 500 درہم کا ان سے لے لو۔ اب آپ دیکھیں سرکار کس طرح درود پاک پڑھنے والے پہ کرم فرماتے ہیں۔ تو وہاں چلے جاؤ اور وہ قرضہ لے لو تم۔ ہاں، اگر تم سے وہ نشانی پوچھے گا ابو الحسن کیسائی، تو تم یہ نشانی بتا دینا کہ روزانہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ 100 مرتبہ درود پڑھتے ہو، مگر کل پڑھنا بھول گئے تھے۔ اب یہ آئے اور گئے، اور بادشاہ سے کہا کہ میں قرضے میں ہوں، 500 درہم دے دیجیے، اس نے کوئی توجہ نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، میں ویسے نہیں آیا ہوں، میرے آقا نے مجھے بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا بھی نشانی کیا ہے، سرکار اسلام نے تم کو بھیجا ہے؟
تو انہوں نے بتایا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں روزانہ تم سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود پڑھتے ہو. تو سرکار علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ان کو جا کے بتا دینا کہ کل تمہارا درود نہیں آیا ہے, کل تم نے نہیں پڑھا. اب یہاں رک کے میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو روزانہ آپ درود پاک پڑھتے ہو تو سرکار علیہ السلام کے ہاں پیش ہو رہا ہے. اب اس پر ایک روایت عرض کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے جس کو خلق کی ساری آوازیں سننے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. ٹھیک ہے, خلق کی پوری آوازیں سنتا ہے, پوری دنیا کی. اب یہاں پھر ایک عقیدے کا نقطہ سنیے کہ وہ فرشتہ خادم بن کے سرکار کے قبر شریف پہ کھڑا ہے. اگر خادم اتنا سن سکتا ہے تو جو مخدوم لیٹا ہوا ہے اس کا حال کیا ہوگا. سرکار فرماتے ہیں اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے. تو اب وہ فرشتہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب کوئی پڑھتا ہے درود پاک تو وہ کیا کہتا ہے, الا قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیک فلان ابن فلان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام اور آپ کے والد صاحب کا نام وہ فرشتہ لیتا ہے. کہاں پہ؟ سرکار کے قبر شریف پہ. اب اس نقطے کو اگر ذہن میں بٹھا لیں تو اپنی قسمت پہ آپ ناز کریں گے جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں. یہ نقطہ اگر ذہن میں آپ کے بیٹھ جائے, گھر کر جائے, کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد صاحب کا نام. اب آپ سب سوچئے, آپ ایک مرتبہ درود پڑھو تو آپ کا نام کہاں پیش ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. وہ فرشتہ کس کے سامنے نام لے رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کا نام اگر ہر لمحہ سرکار کے سامنے پیش ہو, ہر وقت پیش ہو, اگر ہر مرتبہ درود پڑھیں تو ہر مرتبہ پیش ہو. سرکار اس نے پھر پڑھا, سرکار اس نے پھر پڑھا ہے, سرکار اس نے پھر پڑھا ہے. سبحان اللہ. پھر اب وہ کیا کہتا ہے, فلاں ابن فلاں نے, حدیث پاک ہے کہ یا رسول اللہ اس نے آپ پر درود بھیجا ہے. آپ یہاں درود پڑھیں, نام آپ کا سرکار کے سامنے لیا جا رہا ہے اور آپ کے والد صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے. اب کتنے خوش نصیب ہیں آپ, اس سرکار کی بارگاہ میں آپ کا نام پکارا جا رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار سلام نے کیا کہا کہ ان کو بتا دینا کہ کل تمہارا درود نہیں آیا ہے. اب جب انہوں نے سنا نا تو تخت چھوڑ کے زمین پہ آ گئے اور کہا یہ تو ایک راز تھا میرے اور مولا کے درمیان اور کوئی جانتا ہی نہیں تھا. یہ سچ ہے کہ کل میں نے درود نہیں پڑھا تھا, کل میں نے نہیں پڑھا تھا. پھر میں سمجھا رہا ہوں, یہ جو آپ روز درود پڑھتے ہو تو کبھی مایوس نہ ہوا کرو, وہاں پیش ہو رہا ہے, وہاں نام لیا جا رہا ہے. تو پھر تخت سے نیچے آ گئے اور کہا کہ ان کو 2000 درہم دیے جائیں. تو کہا کہ حضور مجھے صرف 500 چاہیے. تو کہا کہ نہیں, تم جو وہاں سے یہ خوشخبری لائے ہو 1000 گفٹ کے طور پہ وہ, اور تم جو سفر کر کے آئے ہو تو 500 اس کی بنیاد پہ میں دے رہا ہوں. تو یہ کیوں ملا؟ درود پاک پڑھنے کی برکت سے. تو اس لیے ہمیشہ ہر وقت اپنی نسلوں کی گھٹیوں میں درود پاک ڈال دیں آپ. ہاں, درود پاک پڑھتے رہیں, حضور کے عاشق ہو جائیں گے. کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. اپنی بیٹی کو تاکید کریں. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں, صرف اتنا سا آپ کو کرنا ہے کہ وہ آپ سے کہیں ابو مجھے چیز چاہیے. بس صرف آپ کو اتنا کہنا ہے آپ کو, بس. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں چیز چاہیے ابا, پیسہ چاہیے. آپ ان کو کیا کہیں, بیٹے ٹھیک ہے دے رہا ہوں مگر 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا. اب آپ کی اولاد نہیں پڑھے گی. بچے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ لالچی طبیعت کے ہوتے ہیں. کوئی آپ لے آئیں باہر سے سموسہ وغیرہ یا کچھ جو بھی چیزیں کھانے پینے کی لاتے ہیں آپ, اب وہ لا کر کے آپ نے کہا بیٹے
میں یہ جو دے رہا ہوں نا تم کو اس لیے دے رہا ہوں کہ تم میرے آقا پہ درود پڑھتے رہتے ہو. بچوں کے دلوں میں جذبہ جاگے گا. وہ کہیں گے میرے ابا تو پھر بڑا گفٹ دیتے ہیں درود پاک پڑھنے پہ. نتیجہ کیا ہوگا؟ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں کہ وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے آپ کا نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو جائے گا آہستہ آہستہ. اور جب وہ عاشق ہو جائے گا تو آپ بتائیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرے گا وہ؟ کیونکہ وہ ڈر جائے گا کہ اگر ماں باپ کو کچھ بولوں گا تو سرکار ناراض ہو جائیں گے. اس لیے اپنی اولادوں کی تربیت اچھی کریں اور ایک مرتبہ درود پاک اور پڑھ لیں پھر بات شروع کی جائے.